بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. حضرات سامعین، بزرگان محترم، عشرہ ذو الحجہ چل رہا ہے، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، اور اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت وارد ہوئی ہے احادیث مبارکہ. تو ذو الحجہ کا ایک مہینہ ہے، ایک ذو الحجہ سے لے کر 29 یا 30 ذو الحجہ کی عید مہینہ، اس کا پہلا عشرہ یعنی ایک ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک، یہ جو 10 دن ہی پہلا عشرہ مل رہا ہے. تو اس پہلے عشرے کی بڑی فضیلت آئی. فضیلت میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل اور دنوں کے مقابلے زیادہ پسند اور محبوب ہے. یعنی ان 10 دنوں میں جو بھی انسان اچھا کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اور دنوں کے. یہ اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ صرف 10 دن. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ایک ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک، یہ 9 دن ہے، 9 دنوں سے کہ جو ان 9 دنوں میں سے ہر ایک دن کے روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اگر کسی نے ایک دن کا روزہ رکھا تو 9 دنوں میں سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. 2 دن کا روزہ رکھا 2 سال کے برابر، 3 دن کا روزہ رکھا 3 سال کے برابر. لہٰذا گرمی کا بھی موسم ہے، اپنی طبیعت اور موسم کو دیکھتے ہوئے ہم جتنے روزے رکھ سکتے ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اپنے آپ پر، اپنے جسم پر ظلم بھی نہیں کرنا، زیادتی بھی نہیں کرنا. اگر ہم سمجھتے کہ میں اس گرمی کے موسم میں روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میری کام کی دفتر کی یا دیگر ایسی مصروفیات رکھوں گا تو طبیعت خدا نہ خاصہ خراب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. فرض نہیں، صحت کا خیال رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. شریعت نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے. جس طرح ایک بات بڑوں سے متعلق ادب کے خلاف تو ہے، لیکن پھر بھی مثال کے طور پر کہ جب ہمارے گھر میں بڑے جو والدین ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، عمر ان کی بڑھتی رہتی، جسم کمزور ہو جاتا، تو کبھی کبھی ایک چون ان سے یہ ہو جاتی ہے، اور ان کی محبت ہوتی ہے اپنے چھوٹوں کے لیے کہ رات میں وہ حاجت پیش ہوئی، یعنی اس زندگی کے لیے جانا. اب یہ سوچتے کہ میں اپنے چھوٹے کو کیا بتاؤں، بیچارہ بھی رات میں تھکا ہوا آیا ہے، چلو میں خود چلا جاتا. وہ بیچارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میرے پوا، میرے آقا وہ نہیں جواب دے رہے، میرا گھٹنا، میرا پیر، وہ سب کچھ ویسا نہیں. اب وہ پیر سلپ ہو گیا، نظر نہیں آیا، پیٹ ٹھوکر لگ گئی، گر گئے، اور کہیں کی ہڈی بھی اڑ گئی. اتنی مرتبہ واقعات پیش آتے. اب دیکھیے بچے کو اٹھانا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جتنا بڑا مسئلہ اب بن گیا کہ اب وہ بچہ جو ہے دکان سے ہوگا ہاسپٹل لے کر جائے. سمجھ نہیں پائے. شریعت نے اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اپنے بندوں کی رعایت کو کروائی. بہرحال موضوع سے ہمیں ہٹنا نہیں، ایک مثال آ گئی تو ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال. یہ نہیں کہ سارے گھر والے روزے رکھ رہے ہیں، روز روزہ رکھ رہے ہیں، میں سب کے سامنے پانی پی رہا ہوں. شریعت نے گنجائش رکھی کہ ان دنوں کی روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے. کب کب رکھیں؟ جب ہم رکھ سکتے. عید میں رکھے رکھ رہے ہیں بہت سارے، لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے نہ رکھے. نیتوں پر بھی فیصلے کرو. اللہ تعالیٰ جانتے ہی رکھتا ہے. اگر اس کی طبیعت ٹھیک رہتی، لہٰذا نہ رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ رکھنے والوں میں شامل فرما رہے. تو محترم حاضرین، بڑی فضیلت والوں میں سے رات
اب ایک سوال علماء کرام کے سامنے آیا، ہمارے ذہن میں بھی یقیناً آیا کہ ابھی ایک روایت کے حوالے سے کہا گیا کہ اس پہلے عشرے میں جو بھی نیک کام کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اور دنوں کی بنسبت زیادہ پسند ہے۔ اور دنوں میں رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ بھی آتا ہے، تو کیا عشرے کی فضیلت رمضان کی سے بھی زیادہ ہو گئی کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے اس پر زیادہ ثواب ملے گا بنسبت رمضان کے مہینے میں کیے جانے والے نیک عمل کے مقابلے؟ بہرحال ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ہماری دہلی ہے، تو انہوں نے ایک تدبیر دی، یعنی دونوں میں جو پیدا کیا، اس طور پر آپ سمجھیے گا کہ کس ذوالحجہ کی فضیلت، جبکہ بہت بڑے حدیث سے بہت بڑے اللہ والے عالم دین زبردست فرمایا کہ دن کے اعتبار سے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ دن کے اعتبار سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس کے دنوں میں یوم عرفہ ہوتا ہے۔ دن کے اعتبار سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس کے دنوں میں یوم عرفہ ہے۔ اور رات کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ اس عشرے سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس کی رات میں شب قدر ہے۔ انہوں نے تجویز دی، یہ نہیں کہ ان کا یہ فیصلہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، ایسے بڑے مسائل آ گئے۔ ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں غور کرنے بیٹھ جائیں کہ کون سا عشرہ زیادہ قیمتی ہے، کس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ کہ قیمتی وہ بھی ہے، قیمتی یہ بھی ہے، ہم کتنا ان قیمتی دنوں کی کتنی قدر کرتے، مسئلہ یہ۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں، شریعت نے ہمیں یہ ذمہ داری نہیں دی کہ یہ طے کرو بیٹھ کر کہ کون سا زیادہ قیمتی دن ہے، کون سی رات زیادہ قیمتی ہے۔ حکم یہ دیا گیا کہ جو دن جتنا قیمتی ہے وہ تو ہم آخرت میں طے کریں گے، وہ فیصلہ ہم کریں گے، قیمتی دنوں اور قیمتی راتوں کی کتنی قدر کرتے ہو یہ تمہارا کام ہے۔ لہذا محترم حاضرین، ہمیں کہ یہ جو عشرہ ذوالحجہ کا 14 دن الحمدللہ 4 ذوالحجہ ہے، 5-6 دن باقی رہے، ابھی بھی دن باقی ہے اس کا۔ نمبر 1، گناہوں سے کم سے کم 10 دنوں گناہوں سے ہم بچیں، جتنا بچ سکتے۔ ہم ان دنوں کی جتنی قدر کریں گے اس کا فائدہ صرف یہ نہیں کہ ثواب ملے گا، جنت ملے گی، ہماری دل کی آرزوئیں بھی پوری ہوں گی، ہماری تمنائیں بھی پوری ہوں گی، اس کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پوری کریں گے، اس کی جو پریشانی اس کو دور فرمائیں گے۔ اس کو بھی ہم سمجھو، اللہ ہم سوچ کر کمزور پڑ جاتے ہیں کہ جنت ملے گی، جنت تو بہت دنوں میں جا کر ملے گی، تو آدمی جو ہے وہ نقل چاہتا ہے، نقل۔ تو یقین رکھ کہ جب ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نقل بھی عطا کروائے، اور راتوں کی بھی قدر کرے۔ اور قدر کرنے میں یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ گناہوں سے بچے۔ موبائل کا استعمال سب سے بڑا مسئلہ ہم سب کے لیے، خاص طور پر ہمارے نوجوان۔ مسجد، اپنی دکان، اپنا دفتر، اپنا باقی 10 دن مجھے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کوئی آئی ہے دوسری، ان 10 دنوں میں اگر میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتا اپنا وقت بھی ضائع نہیں کروں، غیبت بھی نہیں کروں، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے وقت ضائع اللہ تعالیٰ نہ، کم سے کم یہ کروں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیجیے، جتنا روزانہ قرآن پڑھتے 2-4 آیت اور بڑھا دیجیے کہ عشرہ ذوالحجہ، جتنی ہم روزانہ تسبیح پڑھتے 2-4 دانے بڑھا دیجیے، 2-4 تسبیح نہیں، 2-4 دانے بڑھا دیجیے عشرہ ذوالحجہ چل۔ آپ اور میں اپنی کمزور جان کے اعتبار سے 2-4 دانے بڑھائیں گے، بس کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہماری کمزور ہے، ان 2-4 دانوں کو ہم نے بڑھایا یہ سوچ کر کہ عشرہ ذوالحجہ چل۔ اللہ تعالیٰ اپنے شاعر شان نعمت میں اضافہ فرمائے، ہم نے اپنے اعتبار سے اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے اضافہ فرمائے۔ ہمارے اندر طلب اور طلب ہونی چاہیے کسی کام کی طرح، نعمتیں جو ملتی ہیں اچھے کاموں پر جلدی ملتی ہیں،
बहरहाल एक मजमून तो हमारे मुख्तसर, क्योंकि मौसम गर्मी है बहुत और ये मुनासिब नहीं है कि थोड़ा ज्यादा वक्त लिया जाए। पहले दिनों में तो चलिए सर्दी की मौसम ऐसा गर्म नहीं था। दूसरा मौजूद जो हमने पिछले जुमे में शुरू किया था उसके मुताबिक बहुत मुख्तसर है, वो ये कि उम्मीद पोर्टल के बारे में एक बात आई थी। उम्मीद पोर्टल का मतलब ये कि मसाजिद वगैरह, कब्रिस्तान वगैरह, इनके बारे में तफसीलात तलब की गई कि आपकी जो मस्जिद है उसके कागजात आपके पास पूरे हैं या नहीं है, इसका नक्शा आपके पास प्रॉपर है या नहीं है। बहरहाल पुराने जमाने की मस्जिदें इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, किसी के पास है और अक्सर के पास कुछ था ही नहीं। अब वो एक बड़ा वक्त दिया गया था, वक्त चला गया। बहरहाल अल्लाह ताला का करम हुआ कि वो वक्त बढ़ा दिया कि ठीक है और वक्त दे रहे, आप अपने सारे कागजात वगैरह जो है वो दुरुस्त कर। बात ये कि भी गांव बिहार में इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बात समझ में आ गई, बेचारे सीधे साधे लोग हो। लेकिन बड़े बड़े शहरों में इन सब चीजों पर ध्यान ना दिया जाए, ये थोड़ी हैरत की बात है। लिहाजा हमारे शहरों में भी बहुत से मस्जिदें ऐसी हैं कि 6-7 महीने मजीद बढ़ाने के बाद, 6 महीने का और मौका दिए जाने के बाद अब भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही कि अपने इन मस्जिदों के कागजात को करो। कितनी ऐसी मस्जिदें। मुहतरम हाज़रीन, हमारी जिम्मेदारी है हमें इसको समझना। ये बात पहले हफ्ते गुज़िश्ता जुमा है। इससे मुतालिक आज जो अगली बात कहनी है वो ये कि हमें भी साथ देना चाहिए अपने महल्ले के, अपने अपने महल्ले की मस्जिदों की जो जिम्मेदार हैं। कि बहुत सी मस्जिदों के जिम्मेदार बेचारे ऐसे होते हैं कि वो ये सब चीजें नहीं जानते, कंप्यूटर मोबाइल वगैरह नहीं जानते। लिहाजा उसके इलाके की मुख्तदी हजरात जो समझदार हो, कंप्यूटर वगैरह चलाना जानते, मोबाइल वगैरह, उसको अपनी मस्जिद की जिम्मेदार के पास जाएगी। सालों से आपको हमारी कोई रहनुमाई चाहिए तो वो बता सकते। क्योंकि बहुत से ऐसे उन्हें कुछ नहीं पता, बेचारे उन्हें कुछ नहीं पता। हमारा ये ताउन होना चाहिए कि हमें आप कोई भी वक्त आप कहीं हाजिर हो जाएंगे, ये जो कोई कागजात की पुस्तकी वगैरह जो कुछ भी हम करें, ये की जिम्मेदारी मसाजिद ही की कमेटियों की नहीं, सबकी जिम्मेदारी। जिसका जो भी बंद पड़ता है, जो जैसा ताउन कर सकता हो करना चाहिए। किसी का ताउन ये बन सकता है कि सिर्फ दुआएं कर सकता हूँ, खाता ही नहीं बेचारे को, वो दुआ अल्लाह ताला हमारे मस्जिदों की हिफाजत कर, वो खत्म होंगे। मैं एक बात थी, दूसरी बात कही गई थी, हाउस लिस्टिंग का मरहला चल रहा और अब जो है घर घर जो है सरकारी जो है नुमाइंदे आ रहे हैं हाउस लिस्टिंग के ताल्लुक से, जिसकी तफसील गुज़िश्ता हफ्ते आ रहा। अर्ज ये करना है कि हमें वो आ रहे हैं तो हम हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिससे उनको परेशान हो। वो जो कुछ भी हमसे पूछ रहे हैं तसल्ली के साथ उस बात को पहले समझें और उसका जवाब, उनको कोई परेशानी ना हो भी एक जिम्मेदार है। जैसे कि पहले कही थी कि बात बीएलओ ने ये बात बताई कि कुछ घरों में गए एसआईआर की मैपिंग के ताल्लुक से, उन्होंने मैपिंग नहीं करवाई, करवा दो। गर्मी का मौसम है, वो भी थके हारे घर घर को जा रहे हैं, इन गलियों के बारे में हमें ज्यादा नहीं मालूम, ऊपर नीचे चढ़ना, फिर घर वाले बेचारे मर्द नहीं है औरतें हैं वो फोन कर रही है, वो फोन कर हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमारे घर वाले बता कर दी गए। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुमको कोई परेशानी। गर्मी हमारे लिए भी तुम की पानी की भी पूछेगा उससे, गरीबी का हुआ बात तो ऐसा होता है कि पानी भी नहीं, पानी भी नहीं। उनमें बाद मतलब मस्तूरात भी होंगी, जिम्मेदार जो मस्तूरात आएंगी। उस लिहाज से हमें हर चीज का ख्याल रखना है कि हमारी किसी बात की वजह से, हमारी किसी भी अमल की वजह से उनको परेशानी ना हो। ये बात अक्सर दो बातें मुख्तसर करनी है। और मेरा अगली बात जो हमारा आखिरी मौजूद है आज का वो है कुर्बानी से मुतालिक हुई ये मुहतरम हाजिरी कि कुर्बानी के बारे में पहले हमें अपने जहन में बिठाना है कि कुर्बानी एक इबादत है, ये एक शौक मजे की चीज। कुर्बानी अगर हम शौक मानते हैं और एक मजे की चीज मानते हैं इसमें तो कोई मसला नहीं, फिर हम जैसा चाहे जो चाहे करें।
لیکن پھر ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم قربانی کو عبادت مانتے ہیں اور عبادت ہے، تو پھر جب یہ عبادت ہے تو اس عبادت کو اسی طریقے پر ہمیں کرنا ہوگا جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ لہٰذا بہت لمبی چوڑی تمہید نہیں قائم کر کہ قربانی کی عبادت ہم ذہن بنائیں۔ لہٰذا جن لوگوں کی قربانی واجب ہے تو انہیں قربانی کرنی ہے، ضرور کریں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ قربانی چھوٹے جانور کی کرے، حصہ لے۔ اس معاملے میں وہ اپنی گنجائش اگر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ حصہ لیں تو حصہ لیں، کوئی مسئلہ ثواب انشاءاللہ پورا دے۔ کبھی کبھی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بڑے بھائی بھی بکرے لائے، چھوٹے بھائی بھی بکرے لائے، ساری بہنیں بکرے نہیں آئی، آپ لوگوں کے سب کے گھر میں بکرا، میرے گھر میں بکرا نہ، اس لیے میں بکرا لاؤں گا۔ اب میں یہ بکرا لایا ہوں اللہ کے لیے کوئی لایا ہوں، اپنی شرم کی وجہ سے لایا، لوگوں کے لیے لایا ہوں، ٹھیک ہے جاؤ لوگوں سے لے لو بدلا، کوئی ثواب نہیں۔ شریعت نے جتنے بھی کام ہمیں دیے ہیں، جتنے بھی احکام لاکھوں کی تعداد میں، ہر میں اللہ تعالی نے ہماری بہت رعایت فرمائی، بے تحاشا رعایت فرمائی۔ مثلا اگر گرمی کا موسم ہے، جمعے کی نماز میں بھی کہا گیا گرمی شدید ہے کہ نماز میں رعایت تو مختصر۔ عید کی نماز میں جہاں ایک جم غفیر ہوتا ہے، اگر امام صاحب پر سجدہ سہو واجب ہو جائے، کتنی رعایت کہ سجدہ نہیں کرنا تاکہ نمازیوں کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ بڑا مجمع ہے، پتہ چلا کہ آپ سجدہ سہو کے لیے سجدے میں گئے، وہاں مائک خراب تو دو اور وہ رکوع میں چلے گئے۔ سوچیے کوئی بھی حکم آپ اٹھا کر ہم دیکھ لیں، ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس قدر رعایت فرمائی ہے، کوئی بھی حکم اٹھا کر دیکھیں۔ لہٰذا جب میرے پاس گنجائش نہیں ہے میں کیوں بکرا رہا؟ لوگوں کے دکھانے کے لیے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی برکت نہیں اترے گی، ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے ناراض ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قربانی واجب کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پر ہمارے بیوی بچوں کی ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں واجب قرار دی، وہ بھی تو مجھے دیکھنی ہوگی۔ جب شریعت میں اجازت دے رہی ہے، گنجائش دے رہی ہے کہ بکرا ہی کرنا لازم نہیں، آپ حصہ بھی لے سکتے، میں کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا؟ جب میں نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، دیکھا ٹھیک ہے نمٹاؤ اس کو، میرے پاس مت تھا۔ ہزاروں مثالیں ہیں حصہ، اور بکرا لینے کی گنجائش تو یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا کتنے کا بکرا میں لے سکتے، 15,000 17,000 20,000 کا 25,000 کا 30,000 کا۔ 15,000 والا لیتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، یہ چھوٹا سا کمزور کا بچہ، سوچنا کہ یہ عبادت ہے، میرے اس بکری کی قربانی شریعت مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ شریعت نے کہا کہ اس بکری کی قربانی ہو جائے گی کیونکہ ایک سال کا بھلے ہی کمزور ہو، بھلے مذاق بنائیں گے کیا لیا ہے چڑیا کا بچہ، لیکن میں اپنی گنجائش کو میں اپنی شرم کی وجہ سے لوگ میرا مذاق نہ بنائے، بلا وجہ 15 کا بجٹ ہونے کے باوجود 25,000 کا بکرا لا رہا ہوں۔ اب 10,000 بھی میرے گئے، ٹینشن ابھی تو میں لے آیا، لوگوں نے تعریف کی بچہ تو بہت اچھا ہے، اچھا لگ رہا ہے تعریف سننے، عید کے دنوں کے بعد صرف 10,000 کی ٹینشن کھائی گئی، 10,000 ادا کر دو، میرا بجٹ جو ہے وہ ڈاون ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے کہ کس نے کہا تھا ڈاؤن کرنے کی؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ 25,000 کا پکڑا، کتنی گنجائش تھی اتنا، خاص طور پر ہمارے بعض نوجوان ان کی سیونگ مشکل سے 40,000 ابھی کمانا شروع کیا ہے، بکرے لا رہے 25,000 کی قربانی والی ہے۔ بہت پسندیدہ فجر کی نماز پڑھتے رہے، قربانی فجر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، اور جی مجھے بڑا دل چاہ رہا ہے قربانی کرتے، پہلے اتنے نفس کی قربانی، تو قربانی واجب ہے تو قربانی کرنی ہے، چھوڑیں گے کوئی، لیکن اس کی تفصیل ہم آپ کو سمجھ لیں گے۔ آپ الحمد للہ